السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر اور جامع دعا ذکر کریں گے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غم، ٹینشن اور الجھن کے عالم میں پڑھنے کی تعلیم دی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی بھی تعلیم دی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ اگر آدمی عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو بہت ساری پریشانیوں سے اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ دنیا میں کون ہے جس کو غم نہیں لاحق ہے؟ کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ کون ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہے؟ ہر شخص کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسی دعائیں یاد کرے جن دعاؤں سے ہمارے غم ہلکے ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ کی قربت اور اس کی نزدیکی حاصل ہو جائے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں 2369 نمبر پہ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصاب احدکم غم او کرب فلیقل اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اتنا ہی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اسی طرح سے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کلمات کو تم پریشانی کے وقت کہو تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اگر کوئی شخص اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور بار بار پڑھے تو کتنا سکون ملے گا اس کو، کتنی لذت ملتی ہے ایمان کی۔ یہ دعا بہت ہی جامع ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسی دعائیں سکھایا کرتے تھے جن دعاؤں کے اندر تقویٰ ہوتا تھا، جس سے تقویٰ آدمی کو ملے اور جس سے اللہ کی قربت مل جائے۔ ایسی بہت ساری دعائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ اس حدیث پر غور کیجئے، دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اصاب احدکم غم او کرب ای اصابہ الحزن وضیق النفس۔ کسی کو بہت زیادہ غم لاحق ہو جائے، اس کا دل بالکل جو ہے قابو میں نہ آ رہا ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، دل مضطرب ہو، حیران ہو، کسی طرح قابو اس کو نہ مل رہا ہو، سکون نہ مل رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 2 مرتبہ کہے اللہ اللہ، پھر کہے ربی اللہ اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ جملہ جو ہے اس کا ترجمہ سمجھنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے نا، جو آدمی موحد ہے اللہ اس کو جنت ضرور دے گا۔ توحید ہی جنت کا راستہ ہے، توحید کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اور اس دعا میں ایک تو اللہ سکون بھی دے گا، دوسرے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہماری توحید بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ایک طرح کی طاقت محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر قوت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا حقیقی کائنات کا جو رب ہے، سب سے بڑی طاقت کا جو مالک ہے وہ اللہ ہمارا ہے، ہمارا جو ہے معبود ہے، ہمارا رب ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جلالہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، اس کو 2 بار ذکر کیا، کیونکہ اس کے بار بار ذکر کرنے سے، اللہ اللہ کہنے سے، اللہ کا نام ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کی لذت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ، قرآن میں خود اللہ نے کہا الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، تو رب کو یاد کرنے سے، اللہ
اللہ ربی، تو 2 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ اللہ جب کہتے ہیں تو دل کو ایک طرح کی لذت اور سکون ملتا ہے، واستحضارا لعظمتہ، اور اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ کائنات میں جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کے الگ الگ نام ہیں، لیکن ہمارے اللہ کا نام انوکھا ہے، ہمارے رب کا نام انوکھا ہے۔ یہ ایسا نام ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نام سن کر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے اور کافر آیا اور اس نے کہا میں تم کو قتل کر دوں گا، مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یمنعنی، اللہ مجھے بچائے گا، ڈر گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تو یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ جواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کہا تھا، اللہ میرا بچانے والا ہے۔ وہ پتا تھا کہ ہم اللہ کو تو مانتے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہے۔ تو 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ کہا، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے جو ہے ایک لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور توحید مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ یعنی حقیقی معبود صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے لفظ اللہ یہ اللہ کی تمام صفت جلالیہ، جمالیہ اور کمالیہ کو جامع ہے، تمام صفات کو شامل ہے۔ اس کے بعد ٹکڑا ہے ربی، میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غریب کو مالدار کرنے والا ہے، ذلیل کو عزت دینے والا ہے۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کوئی کائنات کے اندر قدرت نہیں رکھتی، کوئی بھی کائنات میں کوئی ذات اللہ رب العالمین جیسی قدرت نہیں رکھتی۔ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو پل جھپکتے ہمارے غموں کو دور کر سکتا، پریشانیوں کو دور کر سکتا، ہمارے غموں کو خوشی میں تبدیل کر سکتا، ہماری غریبی کو مالداری میں بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ربی، اے ربی المحسن الی بایجاد من العدم، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے انسان بنایا، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے ہمیں مسلمان بنایا، وہ میرا رب ہے جس نے ہمیں سب سے افضل رسول کا امتی بنایا۔ کتنا بڑا احسان اللہ کا۔ اللہ ربی، اللہ نے مجھے ہدایت دی، ہدایت کی نعمت سے بھی نوازا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی توفیق عطا فرمائی، توحید کی نعمت عطا فرمائی، توحید کی دولت عطا فرمائی۔ تو اس دعا کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے دل کو سکون بھی ملتا ہے، ہمارا عقید توحید بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو اس میں توحید کی 3 قسمیں شامل ہیں۔ توحید ربوبیت، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اللہ ربی، میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے۔ تو رب کون ہے؟ اللہ۔ تو توحید ربوبیت بھی اس کے اندر آ گئی۔ لا اشرک بہ شیئا، اس کے اندر بھی توحید الوہیت موجود ہے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ اور اللہ کا ذاتی نام اگر اس کو ایک طرف سے سمجھیں گے تو وہ پھر توحید اسماء و صفات بھی موجود ہے، اللہ کا ذاتی نام بھی موجود ہے، اور اللہ میرا رب ہے وہ بھی موجود ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، اور شرک کا انکار بھی موجود ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی ذات کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو یہ دعا ہمیں سمجھ کر کے اور اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے۔ کون آدمی ہے جو پریشان نہیں رہتا؟ ہر آدمی کی پریشانی دور ہو جائے گی اس دعا سے، اور ہمارے دل کو خصوصی سکون ملے گا۔ اور کوئی بڑی دعا تو نہیں ہے کہ آپ کو رٹنا پڑے، بس 2 بار آپ پڑھ لیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، 3 ٹکڑا ہے، 2 مرتبہ اللہ، پھر رب، اور اس کے بعد لا اشرک بہ شیئا، اس سے بھی سکون دل کو ملتا ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، جاؤ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہیں ٹھہراتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، بڑی ایک جو ہے شرک کی بڑی جماعت، پورا بڑا گروہ سامنے تھا، اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ اللہ تعالیٰ ہی پر میں ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا، جو آسمان و زمین کو، کائنات کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو توحید کی حقیقی لذت سے سرفراز فرما دے، توحید کی حقیقی اور ایمان کی حقیقی لذت عطا فرما دے، ہمارے دلوں سے ہر طرح کی حرام لذتوں کو دور کر دے، حرام لذتوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے، اور ہمیں اس دعا کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔